بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 312 اور آج کے لحاظ سے پہلی قسط ہے۔ سب ہیڈنگ ہے یتیم کا مال ظلمن کھانا پیٹ میں انگارے بھرنا ہے۔ پیج نمبر ہے 314۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 10۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ہوئی بام حرم پر آ کے یوں گویا مؤذن سے، نہیں کھٹکا تیرے دل میں نمودے مہر تاباں کا۔ پکاری اس طرح دیوار گلشن پر کھڑے ہو کر، چٹک او گنچائے گل تو مؤذن ہے گلستاں کا۔ ناظرین، سب ہیڈنگ ہے یتیم کا مال ظلمن کھانا پیٹ میں انگارے بھرنا ہے۔ چوتھی آیت میں یتیموں کے مال میں ناجائز تصرف کرنے والوں کے لیے وعید شدید کا بیان ہے کہ جو شخص ناجائز طور پر یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اس آیت نے یتیم کے مال کو جہنم کی آگ قرار دیا ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس کو تشبیہ اور کنایہ پر محمول کیا ہے، یعنی یتیموں کا مال ناک کھانا ایسا ہے جیسے کوئی پیٹ میں آگ بھرے، کیونکہ اس کا انجام بالآخر قیامت میں ایسا ہی ہونے والا ہے۔ مگر اہل تحقیق کا قول یہ ہے کہ آیت میں کوئی مجاز اور کنایہ نہیں ہے، بلکہ جو مال یتیم کا ناجائز طریقہ سے کھایا جائے وہ حقیقت میں آگ ہی آگ ہے، اگرچہ اس وقت اس کی صورت آگ کی معلوم نہ ہوتی ہو۔ جیسے کوئی شخص دیا سلائی کو کہے کہ یہ آگ ہے، یا سنکھیا کو کہے کہ قاتل ہے، تو ظاہر ہے کہ دیا سلائی کو ہاتھ میں لینے سے ہاتھ نہیں جلتا، اور سنکھیے کو ہاتھ میں لینے سے بلکہ منہ میں رکھنے سے بھی کوئی آدمی نہیں مرتا۔ البتہ ذرا سی رگڑ کھانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جس نے دیا سلائی کو آگ کہا تھا وہ صحیح کہا تھا۔ اسی طرح حلق کے نیچے اترنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سنکھیا کو قاتل کہنے والا سچا تھا۔ قرآن کریم کے عام اطلاقات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ انسان جو عمل نیک یا بد کر رہا ہے، یہی عمل جنت کے درخت اور پھل پھول میں یا جہنم کے انگارے ہیں، اگرچہ ان کی صورت یہاں اور ہے، مگر قیامت کے روز اپنی شکلوں میں متشکل ہو کر سامنے آئیں گی۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یعنی قیامت کے روز وہ اپنے کیے ہوئے کو موجود پائیں گے، یعنی جو عذاب و ثواب ان کو نظر آئے گا وہ حقیقت میں ان کا اپنا عمل ہوگا۔ بعض روایات میں ہے کہ یتیم کا مال ناحق کھانے والا قیامت کے روز اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ پیٹ کے اندر سے آگ کی لپیٹیں اس کے منہ، ناک اور کانوں، آنکھوں سے نکل رہی ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم قیامت کے روز اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہ آگ سے بھڑک رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما؟ ابن کثیر 456 جلد 1۔ آیت کے مضمون کا خلاصہ یہ ہوا کہ یتیم کا مال جو ناحق کھایا جائے وہ در حقیقت جہنم کی آگ ہوگی، گویا اس وقت اس کا آگ ہونا محسوس
نہ ہو، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں شدید احتیاط کے لیے واضح ہدایت دی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احرجن احر احرج احرج مال الزحفین المراءۃ والیتیم، احرج مال الزحفین المراءۃ والیتیم، میں تم کو خاص طور پر دو ضعیفوں کے مال سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں، ایک عورت اور دوسرے یتیم۔ ابن کثیر صفحہ نمبر 456 جلد 1۔ سورۃ نساء کے اول رکوع میں شروع سے آخر تک عموماً یتامہ ہی کے احکام ہیں۔ یتامہ کے اموال کی نگہداشت رکھنے، ان کے مال کو اپنا مال نہ بنا لینے، ان کی وراثت میں ملے ہوئے اموال سے ان کو حصہ دینے کا حکم فرمایا، اور بڑا ہو جانے کے ڈر سے ان کا مال اڑا دینے میں جلدی کرنا، یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے مہر کم کر دینا یا ان کے مال پر قبضہ کر لینا وغیرہ، ان سب امور کی ممانعت فرمائی۔ آخر میں فرمایا کہ ناحق یتیم کا مال کھانا پیٹ میں آگ کے انگارے بھرنا ہے، کیونکہ اس کی پاداش میں موت کے بعد اس طرح کے لوگوں کے پیٹوں میں آگ بھری جائے گی۔ لفظ یعقلون استعمال فرمایا ہے، اور یتیم کا مال کھانے پر وعید سنائی گئی ہے، لیکن یتیم کے مال کا ہر استعمال کھانے پینے میں ہو یا برتنے میں سب حرام اور باعث عذاب و عذاب ہے، کیونکہ محاورے میں کسی کا مال ناحق کھا لینا ہر استعمال کو شامل ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ بقیہ اس کا حصہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم مدینے سے